وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَقَالَ أَجَزْتُ نِكَاحَ هَذِهِ وَهَذِهِ بَطَلَ كَمَا إِذَا أَجَازَهُمَا مَعًا وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ۔ آج کے سبق میں پھر مصنف رحمہ اللہ احناف پر وارد ہونے والے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ جیسے گزشتہ سبق میں انہوں نے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا تھا بھائی۔ آخر میں مذہب ہمارا کیا ہے، بحث چل رہی ہے حروف معانی کی، اور ان میں سب سے پہلے واو کو ذکر کیا۔ بتلایا تھا آپ کو کہ عند الاحناف واو جو ہے وہ صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے، یعنی صرف شرکت بتلاتا ہے، وہ نہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور نہ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے۔ اس پر گزشتہ سبق میں ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا گیا تھا کہ آپ نے تو اے احناف آپ نے تو کہا کہ واو مقارنت اور ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ واو نے ترتیب کا فائدہ دیا۔ جیسے ایک شخص کی دو باندیاں تھیں اور دو فضولیوں نے ان باندیوں کا نکاح کر دیا، ایک فضولی ہوا اس آقا کی طرف سے، ایک فضولی ہوا خاوند کی طرف سے، اور انہوں نے آپ اس خاوند کے ساتھ ان دونوں باندیوں کا نکاح کر دیا، ان دونوں کی رضامندی سے، ان کی رضامندی سے۔ باندیوں کی کیا تھی؟ باندیوں کی رضامندی تھی، البتہ آقا کو بھی علم نہیں اور خاوند کو بھی علم نہیں، حالانکہ باندی کا نکاح تو موقوف ہوتا ہے آقا کی اجازت پر۔ تو انہوں نے ان کا نکاح کروا دیا، ایک آقا کی طرف سے فضولی ہوا، ایک خاوند کی طرف سے فضولی ہوا، اور پھر اس کے بعد آقا کو اس کی خبر نہیں، اور وہ کہہ دیتا ہے کیا کہ ہذہ حرۃ وہذہ، یہ آزاد ہے اور یہ۔ تو یہاں پر دیکھیے وہ لے کر آیا، ایک ہی کلمے سے دونوں کو آزاد نہیں کیا بلکہ دو الگ الگ کلموں سے آزاد کیا، اور متصلاً یہ اس نے کلام کیا ہذہ حرۃ وہذہ۔ تو یہاں پر واو کو جمع کا فائدہ دینا چاہیے، لیکن آپ احناف کہتے ہیں کہ پہلی باندی جو ہے وہ آزاد ہوگی اور اس کا نکاح جو ہے وہ آقا کی طرف سے نافذ ہو جائے گا، جبکہ دوسری کا نکاح آقا کی طرف سے رد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ یاد ہے بھائی؟ رد ہو جائے گا۔ معلوم ہوا واو نے ترتیب کا فائدہ دیا بھائی، جبھی آپ کہہ رہے ہیں پہلی کا نافذ ہو جائے گا اور دوسری کا نافذ نہیں، تو یہ واو کی وجہ سے معلوم ہو ترتیب آ رہی ہے بھائی۔ تو ہم نے جواب دیا تھا کہ بھائی یہ ترتیب جو یہاں پر آئی وہ اس تکلم لسانی کی وجہ سے آئی ہے، اس واو کی وجہ سے نہیں آئی، اس لیے کیونکہ جب آقا نے پہلے کہا ہذہ حرۃ تو یہ لفظ ادا کرتے ہی پہلی آزاد ہو گئی، اور وہاں پر نکاح کے اندر مانع جو تھا وہ آقا کا حق تھا۔ نکاح میں مانع کیا تھا؟ آقا کا حق۔ تو جیسے ہی پہلی آزاد ہوئی تو آقا نے گویا اپنے حق کو اس پر سے ساقط کر دیا اور مانع ختم ہوا۔ باندی کی تو پہلے سے ہی رضامندی تھی، لہذا اس کی طرف سے نکاح کیا ہو گیا؟ نافذ ہو گیا۔ ابھی آقا نے وہذہ پر نہیں پہنچا، پہلے ہی یہ معاملہ ہو گیا۔ اب وہ بولتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہذہ حرۃ کہتے یہ سارا کچھ ہو گیا، اور پھر وہذہ پر جب پہنچا تو بھئی اب وہ آزاد کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کیا خرابی پیش آ گئی تھی کہ باندی کا نکاح کس پر موقوف ہو گیا تھا؟ آزاد عورت پر، کیونکہ وہذہ کہے گا تو دوسری بھی آزاد ہو جائے گی ساتھ ہی، تو وہ تو ابھی آزاد نہیں ہوئی تھی، پہلے والی آزاد ہوئی، اس کا نکاح آقا کی طرف سے نافذ ہوا، اور اس کا نافذ ہوتے ہی دوسری کا نکاح کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا۔ تو یہاں جو
پہلی کا نافذ ہوا اور دوسری کا رد ہوا، وہ اس تکلم لسانی کی وجہ سے ہے کہ جو دو الگ الگ لفظ وہ بول رہا ہے آزادی کے لیے بھائی، واو کی وجہ سے یہ ترتیب نہیں آئی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی، آج کے سبق میں بھی ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں، اور اعتراض یہ ہوگا کہ اے حناف، آپ نے تو کہا واو مقارنت کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک مثال جہاں پر آپ نے واو کو مقارنت کے لیے لیا ہے بھائی، معلوم ہوا واو آپ کے نزدیک مقارنت کا فائدہ دیتا ہے بھائی۔ گزشتہ مثال میں تو ترتیب پر اعتراض تھا کہ ترتیب کا انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے، اور یہاں پر کون سا اعتراض ہوگا کہ وہ کس چیز کا؟ مقارنت کا فائدہ دے رہا ہے۔ صورت مسئلہ یہ کہ کسی شخص نے خاوند کی طرف سے ایک شخص فضولی ہوا اور اس نے دو بہنوں کے ساتھ خاوند کا نکاح کروا دیا۔ خاوند کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہ اس کی طرف سے وکیل ہے نہ اس کا ولی ہے، فضولی ہے، یہ خود اس کا نکاح کروا رہا ہے۔ کس کے ساتھ کروا رہا ہے؟ دو بہنوں کے ساتھ بھائی۔ اور آپ جانتے ہیں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں بھائی، جائز نہیں، اس لیے کیونکہ سوکنوں کے دلوں میں طبعاً ایک دوسرے کی نفرت آتی ہے، تو اس رشتے کی وجہ سے دو بہنوں کے درمیان نفرت آئے گی، اور اسلام ہر اس راستے کو روک دیتا ہے جہاں نفرت کے آنے اور پھیلنے کا امکان ہو گئی، تو اس لیے اجازت نہیں دی گئی دو بہنوں کو ایک شخص کے عقد میں بیک وقت جمع کرنے کی بھائی۔ ایک سے پہلے نکاح کر لے، اس کو چھوڑ دے، بعد میں دوسری سے کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اکٹھی ایک ہی وقت میں دو بہنیں ایک ہی شخص کے عقد میں جمع ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا اس نے دو بہنوں کا عقد کروا دیا اس فضولی نے، اور خاوند کو پتہ نہیں، اور دونوں بہنوں کا نکاح آپ کو آگے بتلائیں گے متن کے اندر کہ دو الگ الگ عقدوں سے کروایا، یعنی پہلی ایک کے ساتھ کروایا عقد اور پھر اس کے بعد دوسری سے، اس لیے کیونکہ اگر ایک ہی ایجاب کے ساتھ دونوں کا عقد کروائے گا پھر تو نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ وہاں تو ابتدا سے ہی کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ جمع بین الاختین بھائی۔ تو یہاں پر چونکہ ایک بہن سے پہلے عقد کروا دیا پھر دوسری بہن سے عقد کروا دیا، نکاح ابھی ایک بھی نہیں ہوا، دونوں خاوند کی اجازت پر موقوف ہیں، وہ جس کی اجازت دے دے گا، چاہے پہلی کی دے دے چاہے دوسری کی دے دے، وہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا۔ خاوند کو یہ خبر پہنچی بھائی، تو اگر وہ یوں کہے کہ میں ان دونوں نکاحوں کی اجازت دیتا ہوں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الاختین لازم آئے گا بھائی، ایک ہی شخص کے عقد میں بیک وقت، اور یہ تو درست نہیں، لہذا دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ کب؟ یہ صورت کب ہے؟ جبکہ خاوند دونوں نکاحوں کی اکٹھی ایک ہی لفظ سے اجازت دے کہ اجزتہما، میں نے ان دونوں نکاحوں کی کیا کر دی؟ اجازت دے دی بھائی۔ تو دونوں کی اکٹھی اجازت دے گا تو دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل، کیونکہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الاختین۔ لیکن اگر وہ اکٹھا ایک لفظ نہیں بولتا بلکہ یوں کہتا ہے اجزت النکاح ہذہ وہذہ، اجزت النکاح ہذہ وہذہ، اس مسئلے کے اندر علماء احناف فرماتے ہیں کہ دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا وہ نے مقارنت کا فائدہ دیا بھائی۔ کس چیز کا فائدہ دیا؟ وہ کہہ تو یہ رہا ہے اجزت النکاح ہذہ وہذہ، دو الگ الگ لفظوں سے، لیکن اس کو آپ نے اسی طرح شمار کر لیا جیسے اکٹھی اجازت دے رہا ہے دونوں کی۔ کیا کر رہا ہے؟ اکٹھی۔ معلوم ہوا، اور یہ اکٹھا ہونے کا معنی کس نے دیا؟ واو نے۔ معلوم ہوا واو آپ کے نزدیک کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے، ورنہ یہ دونوں نکاح باطل نہ ہوتے بیک وقت بھائی۔ صورت سمجھ میں اشکال سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو جواب اس کا دیں گے مصنف آگے بھائی کہ یہاں پر دراصل یہ واو نے مقارنت کا فائدہ نہیں دیا،
بلکہ یہاں کلام کے آخر میں ایک ایسی چیز آئی جس نے کلام کے ماقبل کو بدل دیا بھائی، اول حصے کو بدل دیا۔ اس نے جب کہا اجزت ہاذہ، تو ایک بہن کی نکاح کی اجازت دی ہے اور مسلسل کلام کرتا جا رہا ہے، ساتھ ہی کیا کہتا ہے؟ وہذہ، وہذہ۔ تو کہتے ہیں یہ وہذہ، اس نے اول کلام کو بدل دیا بھائی جس طرح استثناء اور شرط بھائی آخر میں آئے تو بھی اول کلام کو وہ بدل دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن، تو اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ فوراً طلاق۔ لیکن اگر اسی کے آخر میں شرط آ جائے اور وہ یوں کہے انتی طالقن ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، تو وہی انتی طالقن کا لفظ ابھی بھی موجود، لیکن اس کے آخر میں کیا آ گیا؟ ان دخلت الدار۔ اس دخلت الدار نے اول کلام کو بدل دیا اور فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ معلق ہو جائے گی دخول دار پر۔ تو دیکھو کلام کے آخر میں ایک ایسی چیز آئی جس نے اول کلام کے معنی کو بدل دیا۔ اسی طرح استثناء بھی کلام کے آخر میں آئے اور آتا ہے تو وہ اول کلام کو بدل دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے جاءنی القوم، میرے پاس وہ لوگ آئے۔ القوم سے مثلا 4-5 معین افراد مراد ہیں بھائی، اور ان میں ایک زید بھی ہے۔ تو جب کہا جاءنی القوم، میرے پاس وہ لوگ آئے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان میں تو زید بھی ہے، معلوم ہوا زید بھی آیا ہوگا۔ لیکن آپ استثناء کرتے ہیں ساتھ ہی، اور کلام کس طرح کہتے ہیں؟ جاءنی القوم الا زیدن۔ جو دیکھو یہ الا زیدن نے ماقبل کلام ہی کے مفہوم کو بدل دیا۔ اب پتا چلا کہ زید نہیں آیا، باقی آئے ہیں۔ تو یہ الا زیدن، پہلے جاءنی القوم میں تو زید بھی داخل تھا، لیکن یہ آخر میں آ کر اس نے اول کلام کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ جو جس طرح شرط اور استثناء کلام کے آخر میں آتے ہیں اور کلام کے اول کو بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو خاوند نے کہا اجزت نکاح ہاذہ وہذہ، تو لہذا یہ جو آخر میں وہذہ آیا اس نے اول کلام کو بدل دیا بھائی۔ اجزت نکاح ہاذہ کہا، اور پھر آخر اس سے ایک بہن کے نکاح کی اجازت آ رہی تھی، لیکن جب اس نے آخر میں وہذہ بھی ساتھ کہا تو پتا چلا بھائی یہ تو کیا کرنے والا ہے، یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر رہا ہے۔ تو اس وہذہ نے اول کلام کے مفہوم کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ اس نے بتلا جس طرح استثناء اور شرط اول کلام کو بدل دیتے ہیں، اس طرح اس آخر میں آنے والے وہذہ نے بھی اول کلام کو بدل دیا۔ اور کیا پتا چلا اس سے؟ اس وہذہ سے کیا معلوم ہوا کہ یہ تو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رہا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم نے کہا کہ دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، کیونکہ دو بہنوں کو تو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ، اور جب نکاح کیا کس نے؟ کسی فضولی نے بھائی، کسی شخص نے کس کا نکاح کروایا؟ رجلن، کسی آدمی کا، اختین، کس سے کروایا؟ دو بہنوں سے، فی عقدین، کس میں؟ دو عقدوں میں، کیونکہ میں نے بتلایا تھا ایک ہی عقد ہو پھر تو سرے سے منعقد ہی نہیں ہوں گے بھائی۔ تو کسی شخص نے نکاح کروایا ایک آدمی کا دو بہنوں سے، دو عقدوں کے میں، بغیر اذن الزوج، خامند کی اجازت کے بغیر ہی، فبلغہ الخبر، تو پہنچی خبر خامند کو، فقال، تو خامند نے کہا اجزت نکاح ہذہ وہذہ، کہ میں نے اجازت دی اس کے نکاح کی اور اس کے نکاح کی، باطلا، تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے، کما اذا اجازہما معا، جیسے کہ اس نے ان دونوں کی اجازت دی ہو اکٹھی، جیسے اس صورت میں دونوں نکاح باطل ہوتے تھے، اس صورت میں بھی دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ باطل۔ وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا، ہاں اگر متفرق طور پر اجازت دیتا ہے، مثلا پہلے کہتا ہے میں اس کے نکاح کی اجازت دیتا ہوں،
پھر کسی دوسرے وقت میں کہتا ہے میں اس دوسری کے نکاح کی اجازت دیتا ہوں، تو اس صورت میں تو مسئلہ واضح ہے کہ پہلی کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا، اور دوسری کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دوسری کا بھی منعقد ہو پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الاختین بھائی۔ تو یہی بات کر رہے ہیں وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا، اور اگر دونوں کی اجازت الگ الگ دی تو بطل نکاح الثانیہ، تو باطل ہو جائے گا دوسری بہن کا نکاح۔ بھائی دیکھیے اس کا یہ جو ذکر کیا نا وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا، اس کا تعلق اعتراض سے نہیں ہے، اعتراض وہیں تک تھا بھائی کہ بطلا کما اذا أجازَهُمَا معًا۔ یہ ویسے مصنف نے ساتھ اس کے ذکر کر دیا، چونکہ یہ مسئلہ چل رہا تھا تو اسی کے تحت میں یہ بات بتلا دی بھائی، ایک زائد فائدے کے طور پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا تعلق سوال سے نہیں ہے، یہ کہ انہوں نے زائد بات ہمیں بتلائی، شارح بھی ابھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ هذا ايضا جواب سوال مقدر يرد علينا، یہ بھی جواب ہے ایک ایسے سوال مقدر کا جو ہم پر وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انه اذا زوج احد، جب نکاح کروایا کسی نے رجلا کسی آدمی کا اختین دو بہنوں سے معا اکٹھا ہی فی عقدین دو عقدوں میں، فبلغ الزوج خبر النکاح، تو پہنچی خاوند کو نکاح کی خبر، فَإِنْ أَجَازَهُمَا الزَّوْجُ بِكَلَامٍ مَوْصُولٍ، پس اگر اجازت دی ان دونوں کی نکاح کی خاوند نے کلام موصول کے ساتھ، یعنی ملائے ہوئے کلام کے ساتھ، درمیان میں وہ رکتا نہیں، سانس نہیں لیتا، ملا کر یہ جملہ بولتا ہے، وقال، اور کہتا ہے اجزت نکاح هذه وهذه، میں اجازت دیتا ہوں اس کے نکاح کی اور اس کے، بطل النکاحانی، تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے، کانہو اجازہما معا، گویا کہ اس نے ان دونوں کی اجازت اکٹھی دی ہو، جیسے اس صورت میں باطل ہوتے تھے تو اس میں بھی باطل ہو جائیں گے۔ فہذا یدل، پس یہ بات دلالت کرتی ہے، علی ان الواو للمقارنۃ، کہ وہ کس لیے ہے؟ مقارنت کے لیے ہے، وہ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے۔ وَإِنْ أَجَازَهُمَا الزَّوْجُ بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ، اور اگر خاوند نے ان دونوں نکاحوں کی اجازت دی کلام مفصول کے ساتھ، یعنی الگ الگ کلاموں کے ساتھ، درمیان میں رک گیا، سانس لیا اور پھر دوسرا کلام کیا، تو اس صورت میں بطل نکاح الثانیۃ بلا شبہۃ، تو اس صورت میں صرف دوسری کا نکاح باطل ہوگا بغیر کسی شک و شبہ کے۔ وَهَذَا اسْتِرَادِيٌّ لِلْأَوَّلِ، استرادہ فی الکلام، عربی میں کہتے ہیں کلام کو جاری رکھتا، کلام کو جاری رکھنا، یعنی کلام کو لمبا کرنا، بھائی بات سے بات نکالتے چلے جانا، بات سے بات نکالتے چلے جانا، بات کو لمبا کرنا، بات میں اضافہ کرنا۔ تو میں نے جیسے بتایا اوپر بھائی کہ یہ جو آخر میں کہا نا وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ، اس کا تعلق اعتراض سے نہیں، مصنف نے اس کو ویسے زائد اساس میں ذکر کر دیا بھائی، یہی بات بتلانے لگے کہ وَهَذَا اسْتِرَادِيٌّ لِلْأَوَّلِ، کہ یہ جو کلام مفصول کے ساتھ اجازت دینے والی صورت ہے یہ استرادی ہے، یعنی استرادی للأول، پہلی صورت جو ہے اسی میں اضافہ کرتے ہوئے ہے، اسی میں یا یوں کہ اسی کے تحت ہے بھائی، اسی کے تحت میں یہ بات انہوں نے ذکر کر دی بھائی جی، یہ تھا اشکال۔ فاجاب، اب جواب دینے لگے، فاجاب پر جواب دیا مصنف نے بِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِنَّمَا بَطَلَ النِّكَاحَانِ كِلَاهُمَا، کہ اس صورت کے اندر دونوں کے دونوں نکاح جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، لا لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْمُقَارَنَةِ، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مقارنت کے لیے ہے، بل لِأَنَّ صدر الکلام يتوقف على آخرہ، اس لیے کیونکہ صدر کلام یعنی کلام کا شروع کا حصہ وہ موقوف ہوتا ہے کلام کے آخر پر، اذا کان فی آخرہ ما یغیر اولہ، اس وقت جبکہ کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے اول کو بدل دے، کا شرط والاستثناء، جیسے شرط اور استثناء، جب کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہے جو اول کو بدلنے والی ہے تو اس صورت میں کلام کا اول وہ موقوف ہوتا ہے کس پر؟ کلام کے آخر پر،
جیسے میں نے مثالیں ذکر کر دی بھائی، انتی طالقن سے تو فوراً طلاق ہونی چاہیے تھی، لیکن ان دخلتی دار یہ آخر میں اس نے اول کلام کو بدل دیا تو یہ انتی طالقن موقوف ہو گیا اب آخر کلام دخول دار پر بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اذا تأخر فی الکلام، اذا تأخر جب یہ دونوں مؤخر ہوں کلام میں، کون دونوں بھائی؟ شرط اور استثناء۔ جیسے شرط اور استثناء ہے اذا تأخر فی الکلام، جب یہ دونوں مؤخر ہوں کلام کے اندر، یکون اول الکلام موقوفا علیہما، تو اس صورت میں اول کلام جو ہے وہ ان دونوں پر موقوف ہوگا، یعنی شرط اور استثناء پر، لأنہما مغیران، اس لیے کیونکہ یہ دونوں بدلنے والے ہیں اسے، فکذالک ہا ہونا، اسی طرح یہاں پر بھی نکاح الاخت الاخیرۃ یغیر اولہما، آخری بہن، آخر والی بہن کا نکاح جو ہے وہ بدل دیتا ہے اولہما، ان دونوں میں سے پہلے نکاح کو وہ بدل دیتا ہے۔ اذ یلزم الجمع بین الاختین بسبب تزویج الاخیرۃ، اس لیے کیونکہ لازم آتا ہے جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان بوجہ آخر والی سے نکاح کرنے کے، آخر والی سے نکاح کا اجازت دے رہا ہے، معلوم ہوا وہ کیا کر رہا ہے، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رہا ہے۔ فلذا توقف اول الکلام علی آخرہ، اسی وجہ سے اول کلام موقوف ہوا آخر کلام پر، فلا جرم یقترنان فی الزمان، پس یقینی طور پر دو مل جائیں گے وہ زمانے کے اعتبار سے۔ فلا جرم یقین کے یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھائی، فلا جرم یقیناً جو ہے یہ یقترنان فی الزمان، دونوں نکاح کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے زمانے کے اعتبار سے بھائی۔ آخر کلام اول کلام کو بدل رہا ہے، آخر کلام سے پتا چلا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رہا ہے، تو یہ دونوں گویا زمانے میں متحد ہو گئے، گویا اکٹھی ہی اجازت دے رہا ہے، اس طرح کی صورت بن گئی، اس وجہ سے یہ دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ وقد تکون الواو للحال، اور کبھی کبھار واو حال کے لیے ہوتا ہے بھائی، پہلے بتلایا تھا واو کا اصل معنی ہے عطف، یہ اس کی حقیقت ہے، اور کبھی کبھار یہ واو کس لیے آئے گا؟ حال کے لیے آئے گا، اور پھر آگے بتلائیں گے یہ واو کا مجازی معنی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ واو حال کے لیے آتا ہے اور حال پر داخل ہوتا ہے جب وہ جملہ ہو گئی۔ ھذا بیان المجازی فی معنی الواوی، یہ مجاز کا بیان ہے واو کے معنی میں، کما ان کونھا للعطف کان بیان الحقیقتی، جیسے کہ اس واو کا عطف کے لیے ہونا وہ بیان تھا اس کی حقیقت کا، جیسے وہ اس کی حقیقت کا بیان تھا، یہ اب اس کے مجاز کا بیان ہے۔ کقولہ، جیسے کسی شخص کا یہ قول لعبدہ، اپنے غلام سے، ادی الی الفا وانت حر، تو ادا کر مجھے 1000 اس حال میں کہ تو آزاد ہے، واو حالیہ بھائی، یہ وہ واو کا مجازی معنی آ گیا، تو مجھے ادا کر 1000 اس حال میں کہ تو آزاد ہے، حتی لا یعتق الا بالاداء، یہاں تک کہ وہ غلام آزاد نہیں ہوگا مگر ادا کے ذریعے ہی۔ بھئی اگر اس واو کو عطف کے لیے بنائیں تو ادی الی الفن، اس کا معنی ہوا مجھے کیا ادا کر؟ 1000، وانت حر، اور تو کیا ہے؟ آزاد ہے، پھر تو اسی وقت آزاد ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں بھئی اللہ کی ان پر کروڑہا رحمتیں ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس صورت کے اندر 1000 ادا کرے گا وہ غلام تو آزاد ہوگا، 1000 ادا نہیں کرے گا تو آزاد بھی نہیں۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ فالواو فی قولہ وانت حر لیست للعطف، پس واو جو آیا اس شخص کے قول وانت حر کے اندر، لیست للعطف، یہ عطف کے لیے نہیں ہے۔ بھائی کیوں عطف کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ وجہ کیا ہے بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی دیکھیے ادی الی الفن، ادی امر ہے تو یہ ادی الی الفن یہ جملہ انشائیہ بنے گا، اور انت حر یہ جملہ خبریہ ہے، تو پہلا جملہ انشائیہ، دوسرا جملہ خبریہ، اور یہ دونوں الگ قسم کے جملے ہیں، لہذا ان میں سے ایک کا عطف دوسرے پر پسندیدہ نہیں، ایک کا عطف دوسرے پر پسندیدہ نہیں۔
تو کہتے ہیں لیست للعطف، یہ وہ عطف کے لیے نہیں ہے، اذ لا يحسن عطف الخبر على الانشاء، اس لیے کیونکہ پسندیدہ نہیں ہے خبر کا عطف انشاء پر، فیحمل علی الحال، پس اس کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ حال پر۔ وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ اس واو کو عطف کے لیے ہم کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ ما قبل میں ہے جملہ انشائیہ اور ما بعد میں ہے جملہ خبریہ، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر پسندیدہ نہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اول ہمارے نزدیک اولاً عمل کیا جاتا ہے حقیقی معنی پر، اور حقیقی معنی کسی مانع کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پسندیدہ نہیں ہے۔ بھائی پسندیدہ نہ ہونے سے کیا ہوا؟ ممکن تو ہے، ممکن تو ہے، عطف کرتے بھی ہیں بعض جگہ، اور پھر اس کو عطف القصہ علی القصہ کہتے ہیں بھائی، کہ ایک نوع کلام کا عطف کیا جا رہا ہے کس پر؟ دوسری نوع کلام پر، اور اس کو عطف القصہ علی القصہ کہا جاتا ہے بھائی۔ تو آپ صرف کہہ رہے ہیں پسندیدہ نہیں ہے، بھائی حقیقت کو چھوڑنا ہے اور جانا ہے مجاز کی طرف، ضروری ہے کہ حقیقت وہ ممکن ہی نہ ہو، مانع ہو کوئی، پھر جائیں گے ہم مجاز کی طرف بھائی۔ صرف پسندیدہ نہ ہونے سے تو کوئی بات نہیں چلے گی، معلوم ہے جائز تو ہے، جائز تو ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جواب یہ کہ بھائی یہاں پر اگر اس واو کو ہم عطف کے لیے بنائیں، کس کے لیے بنائیں؟ عطف کے لیے، تو ما قبل میں ہوا ادی الی الفن، امر آیا، اور وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے غلام کو، ابھی تو آزاد نہیں ہوا، اس پہلے کہہ رہا ہے ادی الی الفن، تو مجھے کیا کر؟ 1000 ادا کر، وانت حر، اس کے بعد اس کو کہہ رہا ہے کہ تو آزاد ہے۔ تو اس صورت میں ادی الی الفن، تو مجھے 1000 ادا کر، یہ غلام کو کہا گیا، اور ادی امر کا صیغہ ہے، اور امر آیا کرتا ہے وجوب کے لیے، معلوم ہوا وہ اپنے غلام پر 1000 درہم واجب کر رہا ہے، حالانکہ آقا اپنے غلام پر مال کو واجب نہیں کر سکتا بھائی، کہ شرعاً اس پر باقاعدہ مال کیا ہو جائے؟ واجب۔ بھائی غلام بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آقا ہی کا ہے، تو اگر اس پر مال واجب ہو ہی نہیں سکتا بھائی، واجب ہو تو وہ کہاں سے دے گا بھائی؟ تو لہذا اگر اس کو واو کو عطف کے لیے بنایا جائے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ غلام پر وہ کیا کرے گا؟ کیا کر رہا ہے؟ 1000 واجب کرنا چاہتا ہے غلامی ہی کی حالت میں، وَأَنْتَ حُرٌّ تو ابھی بعد میں آ رہا ہے، یہ تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائی، اور غلام پر تو آقا کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، تو پھر کہنا پڑے گا کہ آقا کا کلام لغو چلا گیا۔ کیا کہنا پڑے گا؟ واجب تو ہو نہیں سکتے، تو لازمی بات ہے کہنا پڑے گا ادی الی الفن، کیا ہوا؟ یہ کلام لغو چلا گیا، بیکار چلا گیا بھائی، اور وہ انت حر سے بس آزاد ہوا۔ تو اس لیے ہم نے آقا کے کلام ادی الی الفن کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اب ضروری ہے کہ کیا کیا جائے؟ واو کو کس معنی پر محمول کیا جائے؟ مجازی معنی، یعنی حال کے معنی پر اس کو محمول کیا جائے۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فیحمل علی الحال، تو اس کو محمول کیا جائے گا حال پر، والحال یکون شرطا وقیدا للعامل، اور حال جو ہوتا ہے وہ شرط اور قید ہوتا ہے عامل کے لیے۔ کس کے لیے؟ عامل کے لیے حال شرط اور قید ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے بھائی، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، میں کہتا ہوں جاءنی زید راکبا، جاءنی زید راکبا، یہ راکبا حال ہے زید سے، جانی زید آیا میرے پاس زید راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اور یاد رکھیے یہ جو راکبن ہے یہ حال، یہ قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس مثال کے اندر زید ہے ذوالحال اور راکبن ہے حال، اور حال قید کس کے لیے ہوتا ہے؟ ذوالحال کے لیے نہیں، عامل ذوالحال کے لیے۔ اور زید کے اندر عامل کون؟ رفع کس نے دیا زید کو؟ جاء فعل نے، یہ اس کے لیے زید اس کے لیے فاعل ہے، تو یہ رکوب جو ہے یہ قید ہوا کس کے لیے؟
جاء کے لیے یعنی مجیعت کے لیے. کس کے لیے؟ مجیعت کے لیے. معلوم ہوا یہ مجیعت ویسے نہیں ہے بلکہ رکوب کے ساتھ مقید ہے، یعنی سوار ہونے کی حالت میں آیا ہے، وہ ویسے نہیں. تو یہ مجیعت کس کے ساتھ مقید ہے؟ رکوب کے ساتھ مقید ہے. معنی بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ حال کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے قید ہوا کرتا ہے. تو حال جو ہے وہ شرط اور قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لیے. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والحال یکون شرطا وقیدا للعامل، اور حال جو ہے وہ شرط اور قید ہوتا ہے عامل کے لیے. فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى الْأَعْلَى أَدَاءِ الْأَلْفِ، تو مناسب یہ ہے کہ آزادی وہ موقوف ہو کس پر؟ ادائے الف پر. حال کیا ہوتا ہے؟ شرط اور قید ہوتا ہے، لہذا آزادی کو موقوف ہونا چاہیے کس پر؟ ادائے الف پر. یعنی 1000 ادا کرے گا تو آزاد ہوگا، 1000 ادا نہیں کرتا تو آزاد بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی کہ حال قید ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی قید بنے گا، تو لہذا آزادی ویسے نہیں آئے گی بلکہ ادائے الف ہوگا تو وہ آزاد ہوگا، ادائے الف نہیں تو وہ آزاد بھی نہیں. تو کہہ رہے ہیں باب توجہ رکھنا. دیکھیے بھائی فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى أَدَاءِ الْأَلْفِ، پس مناسب یہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ موقوف ہو عَلَى أَدَاءِ الْأَلْفِ، ادائے الف پر، 1000 کی ادائیگی پر. وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اس پر اشکال وارد ہوتا ہے. بھائی آپ نے ہمیں کیا ضابطہ بتلایا؟ کون کس کے لیے قید ہوتا ہے؟ حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے. اور یہاں حال کون؟ انت حرون یعنی حریت. حریت کیا ہے؟ یہ قید ہونی چاہیے. اور کس کے لیے؟ ادائے الف کے لیے. حریت یہ حال ہے نا اس کو، اور یہ کس کے لیے قید ہے؟ ادی الیہ الفان کے لیے. تو معلوم ہوا حریت کو قید بناؤ کس کے لیے؟ ادائے الف کے لیے. حریت ہے تو ادائے الف ہے، حریت نہیں تو ادائے الف بھی نہیں. معلوم ہے حریت قید اور ادائے الف مقید اسی طرح ہونا چاہیے. اور آپ نے تو پیچھے عکس کر دیا. کیا کہا؟ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى أَدَاءِ الْأَلْفِ، آزادی کس پر موقوف ہو؟ نہیں یوں نہ کہیں آزادی ادائے الف پر موقوف، بلکہ یوں کہیں ادائے الف آزادی پر موقوف ہو. کیا ہو؟ وہ قید ہے نا، وہ مجیعت مقید تھی کس کے ساتھ؟ وہ پچھلی مثال جو میں نے ذکر کی، مجیعت جانی زید راکبن، مجیعت مقید تھی کس کے ساتھ؟ رکوب کے ساتھ. کہ یہ جو مجیعت ہے یہ ویسے نہیں ہے بلکہ رکوب کی حالت میں ہے. بھائی رکوب کے ساتھ مقید ہے. تو یہاں پر بھی ادائے الف وہ مقید ہو کس کے ساتھ؟ حریت کے ساتھ. بھائی ادائے الف کے ساتھ آزادی ہو، بھائی آزادی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. بھائی یعنی حریت کی حالت میں ادائے الف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جیسے وہاں رکوب کی حالت میں مجیعت تھی، یہاں پر بھی حریت کی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ ادائے الف ہونا. جب آزاد ہو اور آزادی کی حالت میں یہ پیسے دے کہ یہ لو یہ 1000 دینار ہیں یا 1000 درہم ہیں. بھائی اشکال سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے خود اس کو وہ بھی ذکر کریں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى أَدَاءِ الْأَلْفِ، بس مناسب یہ ہے کہ آزادی جو ہے اس کو موقوف ہونا چاہیے ادائے الف پر. وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اور اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ أَنَّ الْحَالَ هُوَ قَوْلُهُ وَأَنْتَ حُرٌّ، کہ حال جو ہے وہ اس شخص کا قول وَأَنْتَ حُرٌّ یہ حال ہے. لا قوله ادی الیہ الفن، یہ ادی الیہ الفن یہ جو اس کا قول ہے یہ حال نہیں ہے. فینبغی ان یکون الاداء موقوفا علی العتق، تو مناسب یہ ہے کہ ادا کو موقوف ہونا چاہیے کس پر؟ عتق پر. آزادی ہے تو اسی حالت میں کیا ہو؟ ادا ہو.
تو ادا کو موقوف ہونا چاہیے آزادی پر، لا العتق موقوفا علی الادا، نہ کہ آزادی کو موقوف ہونا چاہیے کس پر؟ ادا پر۔ اشکال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی آگے اس کے 3-4 جوابات وہ ذکر کریں گے بھائی اس اشکال کے۔ وہ اجیبا، اور جواب دیا گیا، بِأَنَّهُ مِن باب القلب، کہ یہ قلب کے باب سے ہے۔ کس باب سے ہے؟ قلب کے باب سے۔ قلب اس کو کہتے ہیں کہ کلام کے مقدم جز کو اٹھا کر مؤخر کی جگہ لے گئے اور مؤخر کو اٹھا کر کہاں لے گئے؟ مقدم کی جگہ پر لے گئے۔ مؤخر کو مقدم کی جگہ لے آئے اور مقدم کو مؤخر کی جگہ لے گئے، یہ آپ نے قلب کر دیا بھائی۔ ہونا تو اس طرح نہیں چاہیے تھا، لیکن کبھی کبھار اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک جز کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر مقدم جز کی جگہ لے آتے ہیں اور مقدم جز کو کہاں لے جاتے ہیں؟ مؤخر جز کی جگہ لے جاتے ہیں۔ جیسے مثال بلاغت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھائی، دیکھیے اصل ہوتی ہے دیوار اور پھر اس پر پلستر کیا جاتا ہے۔ دیوار پر کیا کرتے ہیں؟ پلستر بھائی۔ تو کہنا کیا چاہیے؟ میں نے دیوار پر پلستر کر دیا، دیوار پر، ہاں، اور کہنے والا کہتا ہے بھائی میں نے پلستر پر دیوار کر دی۔ اب دیکھیے یہ قلب کیا، کیا کیا؟ قلب کیا۔ اور اس میں کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی معنی یہ ہے کہنے والے کا، اصل تو تھی دیوار اور پلستر تو باریک سا ہوتا ہے، پتلا سا، لیکن پلستر اتنا موٹا تھا گویا وہ اصل ہے اور دیوار تو تابع ہے اس کے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یہاں یہ بھی جو ہے قلب کے باب سے ہے، یعنی یہ واو جو ہے یہ صورت میں تو انت حرون پر داخل ہے، لفظوں کے اندر تو انت حرون پر داخل ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ادی الیہ الفن پر داخل ہے، یعنی دراصل وہ حال ہے، معنی کے اعتبار سے وہ حال ہے۔ اب صورت ٹھیک بن جائے گی۔ کیسے؟ پہلے دیکھیے وہ لفظوں میں اس کو بناتے ہیں کس طرح۔ یہ کہتے ہیں، یہ پہلا جواب دے رہے ہیں کہ بِأَنَّهُ مِن باب القلب، یہ قلب کے باب سے ہے، اَيْ كُنْ حُرًّا وَأَنْتَ مُؤَدٍّ لِلْأَلْفِ۔ دیکھو حریت کو پہلے لے آئے اور امر کی صورت دے دی، کن حرًّا، تو کیا ہو جا؟ آزاد ہو جا، وَأَنْتَ مُؤَدٍّ لِلْأَلْفِ، اس حال میں کہ تو ادا کرنے والا ہے 1000۔ وہی صورت بنا دی۔ اب اشکال آپ کا کیا تھا کہ حال قید ہوا کرتا ہے، تو ادائیگی موقوف ہونی چاہیے کس پر؟ حریت پر۔ حریت ہے تو ادائیگی ہوگی، حریت نہیں تو ادائیگی بھی نہیں۔ اب ہم نے عکس کر دیا، اب معاملہ ٹھیک ہو گیا، کن حرًا وانت مؤدٍ للالف، ادائیگی ہے تو آزادی ہوگی، ادائیگی نہیں تو آزادی بھی نہیں، ادا کرے گا تو آزاد ہوگا، ادا نہیں کرے گا تو آزاد بھی نہیں۔ جبکہ پہلے کیا صورت بن رہی تھی؟ آزاد ہے تو ادائیگی کرے گا، آزاد نہیں تو ادائیگی بھی نہیں بھائی، وہ درست نہیں تھی صورت۔ یہ اب درست ہے کہ ادا کرے گا تو آزاد ہوگا، ادائیگی ہوگی تو حریت آئے گی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قلب کے لیے تو کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے، آپ نے اپنا ایک معنی نکالنے کے لیے اس کو کیا کر دیا؟ کس بات پر محمول کر لیا؟ قلب پر۔ کیسے محمول کرتے ہیں؟ کوئی قرینہ چاہیے، کس وجہ سے؟ کیا قرینہ ہے کہ آپ اس کو قلب پر محمول کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی قلب پر قرینہ اس آقا کی نیت ہے، وہ جب اپنے غلام کو کہہ رہا ہے ادی الیہ الفا وانت حر، معلوم ہو اس کی نیت کیا ہے کہ وہ 1000 ادا کرے گا تو آزاد ہوگا، 1000 ادا نہیں کرے گا تو آزاد بھی، تو اس کی نیت اس قلب پر قرینہ ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ پہلا جواب تھا، وَبِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ، اور دوسرا جواب یہ کہ جی اس کا عطف وَبِأَنَّهُ کا عطف اسی اوپر والے وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ پر ہے، اور جواب دیا گیا کہ یہ جو ہے من قبیل الحال المقدرہ، یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے۔ کس قبیل سے ہے؟ حال مقدرہ کی قبیل سے۔ پہلوں نے تو قلب کیا تھا،
ماقبل کو اٹھا کر حال بنایا اور حال کو اٹھا کر ماقبل میں لے گئے بھائی. دوسرے اس کو کہتے ہیں یہ حال مقدرہ ہے. حال مقدرہ جانتے یا نہیں بھائی؟ دیکھیے یاد رکھیے، ابھی مثال گزری، جاءنی زید راکبن، یہ راکبن حال ہے اور یہ حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے. اور یاد رکھیے یہ عامل ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. عامل ذوالحال کون؟ جو ابھی مثال مجیعت ہے، اور حال کیا؟ رکوب ہے. دونوں کا زمانہ ایک ہوگا. جس زمانے میں مجیعت ہے بعینہ ہی اسی زمانے میں رکوب بھی ہے، کیونکہ وہ آیا ہی کس حالت میں ہے؟ سوار ہونے کی حالت میں. تو جس وقت آنا ہے اسی وقت رکوب سوار ہونا بھی ہے بھائی. تو دونوں کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوا کرتا ہے بھائی، حال اور عامل ذوالحال کا. حامل ذوالحال کا صورت سمجھ میں آ گئی. اور ایک ہوتا ہے، یہ تو ہے، ایک ہوتا ہے حال مقدرہ، جہاں پر پھر اس صورت کو فرض کرنا پڑتا ہے. جیسے دیکھیے قرآن میں آیا ہے بھائی، قرآن میں آتا ہے کہ مومنین سے اللہ فرمائیں گے فَادْخُلُوهَا، کہ تم داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر. فَادْخُلُوهَا خالدین بھائی، بس تم لوگ داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر خالدین، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. اس حال میں کہ تم اس میں. اب دیکھیے ایک ہے تو یہاں حال کیا ہے؟ خالدین، ہمیشہ رہنے والے. اور عامل ذوالحال کیا ہے؟ ہاں دخول ہے بھائی. ادخلوا، یہ جو واو ہے نا، واو یہ ہے ذوالحال، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے. یہ ذوالحال اور خالدین اس سے حال. اور یہ واو کیا ہے؟ مرفوع ہے، فاعل ہے ادخلوا کے لیے. اور اس کو رفع کون دے رہا؟ ادخلوا رفع دے رہا ہے. تو وہ ہوا عامل ذوالحال. اور حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال. یعنی یہ خلود قید ہے دخول فی الجنت کے لیے. اور دخول جنت اور خلود جنت، یہ حال اور عامل ذوالحال ان کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، لیکن یہاں دونوں کا زمانہ ایک نہیں. دخول جنت پہلے ہوگا اور خلود فی الجنت بعد میں ہوگا بھائی. داخل ہوں گے تو اس کے بعد پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دونوں کا زمانہ ایک نہیں. حالانکہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ تو کیا ہوا کرتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو آپ کو تفاسیر میں ملے گا بھائی، مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے بھائی. حال مقدرہ، حال مقدرہ کہ فرض کر لیا جائے کہ معنی کیا ہو جائے گا؟ فَادْخُلُوهَا، اے مومنین اس جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ مقدرین الخلود، کہ تم فرض کرنے والے ہو خلود کو. داخل ہوتے ہوئے کیا فرض کر لو؟ خلود تو ہے مؤخر، لیکن تم اسی وقت اس کو کیا کر لو؟ فرض کر لو. خلود تو ہے مؤخر، لیکن تم داخل ہوتے وقت ہی کیا فرض کر لو؟ خلود کو فرض کر لو. یہ ہے حال مقدرہ بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ آپ کے حاشیے میں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اَيْ مُقَدِّرِينَ الْخُلُودِ، مقدرین اس حال میں کہ تم فرض کرنے والے ہو خلود کو. حالت دخول، کس حالت میں؟ دخول کی حالت ہی میں، اسی وقت یعنی تم فرض کرنے والے ہو، اس کو فرض کر لو. تو یہاں پر بھی یہ جو حال آیا یہ کس قبیل سے ہے؟ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے.
جی اب دیکھیے کتاب پر وَبِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ، اور یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے. اَيْ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا، کہ تو ادا کر مجھے 1000، حال کونِکَ مُقَدِّرًا، اس حال میں کہ تو فرض کرنے والا ہو، فرض کرنے والا ہو کہ ان الحریت فی حال الادائی، کہ حریت کس وقت ہے؟ ادا کی حالت میں. بھائی دیکھیے ادائیگی ہوگی تو تب حریت آئے گی، ادائیگی ہوگی تو تب، تو ادائیگی ہوئی مقدم، حریت ہوئی مؤخر، حالانکہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک. ادا کرے گا تو تبھی آزاد ہوگا نا، تو ادائیگی کیا ہوئی؟ مقدم، اور آزادی کیا ہوئی؟ مؤخر. حالانکہ ہم نے بتلایا کہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے کہ ادائیگی کے وقت ہی تم کیا فرض کر لو کہ تم آزاد ہو تو نہیں، لیکن کیا کر لو؟ فرض کر لو، فرض کر لو. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ تو جب فرض کر لیا تو یہ ادائیگی گویا آزادی کی حالت میں ہی ہو رہی ہے. بھائی اشکال یہی ہوتا تھا نا، اشکال کیا ہوتا تھا؟ اشکال ذہن میں ہے یا نکل گیا؟ اشکال یہ تھا کہ پھر تو ادائیگی کو موقوف ہونا کہ جو جس طرح آپ نے حال بنایا، اس صورت میں آزادی، ہاں ادائیگی کیا ہے؟ وہ موقوف ہو رہی ہے کس پر؟ ادائیگی حریت پر موقوف ہو رہی ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ حریت کو آزادی پر، ادائیگی پر موقوف ہونا چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ کیا ہو رہا تھا؟ خرابی دوبارہ دہرائیں ذرا. ادائیگی موقوف ہو رہی ہے کس پر؟ حریت پر. یعنی تب ہی ادا کرے گا جب آزاد ہو، پہلے سے آزاد ہو اور پھر کیا کرے گا؟ حالانکہ یہ تو مقصود نہیں. مقصود تو کیا ہے؟ پہلے ادا کرے پھر کیا ہو؟ آزاد ہو. تو حریت کو موقوف ہونا چاہیے ادائیگی پر، لیکن خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ ادائیگی موقوف ہو رہی تھی کس پر؟ حریت. تو وہ حل ہو گیا کہ بھائی ادائیگی کے وقت حریت، تو ادائیگی موقوف ہے حریت پر، تم اسی وقت حریت کو فرض کر لو اور ادا کر دو. فرض کر لو، اور جب فرض کر لیا تو حریت گویا کہ ہے، اور ادائیگی موقوف تھی کس پر؟ حریت پر. تو حریت ہے یا نہیں؟ فرض کر لی یا نہیں کر لی؟ فرض کیا، حقیقت میں تو نہیں، فرض کر لی تو حریت ہے، اور حریت پر موقوف تھی ادائیگی. اب ادائیگی کر دو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَبِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ، اور یہ کہ یہ حال مقدرہ کی قبیل سے ہے. یہ جواب دیا گیا اَيْ أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا حَالَ كَوْنِكَ مُقَدِّرًا أَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِي حَالِ الْأَدَاءِ، کہ تو مجھے ادا کر دے 1000 اس حال میں کہ تو فرض کرنے والا ہے کہ حریت ادائیگی کی حالت میں ہے، یعنی ادائیگی کی حالت میں حریت موجود ہے. فَتَكُونُ الْحُرِّيَّةُ موقوفۃ علیہ، تو اس صورت میں حریت کیا ہو جائے گی؟ موقوف علیہ ہو جائے گی. بھائی کس پر؟ ادائیگی پر. ادائیگی پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی حریت ہوگی، حریت موقوف علیہ، اور ادائیگی موقوف. ادائیگی کس پر موقوف ہے؟ حریت پر. اشکال یہی تھا نا، حال مقدرہ بنا لیا تو اب بھی صورت وہی بن گئی. حریت فرض کر لیا، حریت آ گئی، اور حریت پر کیا موقوف تھی؟ ادائیگی. اب ادائیگی کر رہا ہے بھائی. وَبِأَنَّ الْجُمْلَةَ، یہ تیسرا جواب دے رہے ہیں بھائی، اس کا بھی عطف بِأَنَّهُ پر ہے بھائی. یہ جواب دیے گا بِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ، کہ جملہ حالیہ جو ہے بِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ، لام بھی مشدد، یا بھی مشدد بھائی، کہ جملہ حالیہ جو ہے قائمۃ مقام جواب الامر، کہ جملہ حالیہ کس کے قائم مقام ہے؟ جواب امر کے.
بھئی ایک ہے امر، ایک ہے جواب امر۔ امر آئے اور پھر اس کے بعد فعل مضارع آ جائے بغیر واو اور فا کے، بغیر واو اور فا کے، تو اس کو کہتے ہیں جواب امر۔ اور یہ فعل مضارع پھر مجزوم ہوا کرتا ہے، اس پر جزم آتا ہے بھائی۔ کس کے بعد آئے گا؟ امر کے بعد، اور فعل مضارع آئے اور اس پر فا اور واو بھی داخل نہ ہوں، اس لیے کیونکہ اگر فعل مضارع آئے امر کے بعد، بلکہ نحو میں آپ نے پڑھا وہ 6 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک امر ہے، فعل مضارع آئے اور اس فعل مضارع پر فا یا واو داخل ہوں تو وہاں ان مقدر ہوتا ہے۔ کیا مقدر ہوتا ہے؟ کس کے بعد؟ فا اور واو کے بعد، تو لہذا وہ مضارع منصوب ہوگا، مجزوم نہیں۔ لیکن اگر فا اور واو نہ آئے پھر وہ کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا بھائی۔ اس کو جواب امر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جواب امر کہتے ہیں۔ مثلا اس کی کیا مثال بنائیں؟ ہاں دیکھیے بھائی، مثلا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں ائتنا نکرم کا، آپ کیا کہتے ہیں کسی سے؟ ائتنا نکرم کا، ائتنا آپ ہمارے پاس آئیے، نکرم کا ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ تو ائتنا یہ امر ہے اور اس کے بعد نکرم فعل مضارع آیا اور فا اور واو درمیان میں نہیں، تو یہ فعل مضارع کیا ہوگا؟ مجزوم، اور اس کو کیا کہیں گے؟ جواب امر کہیں گے۔ یہ مجزوم ہے، ائتنا نکرم کا، آپ ہمارے پاس آئیے، تشریف لائیے، نکرم کا ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ اور اچھا اب وجہ بھی سمجھ لیں مجزوم کیوں ہوتا ہے۔ دراصل یہ جو نکرم ہے یہ جزا ہے، اور یہاں پر ان مقدر ہے، ان مع شرط کے بھائی، ان مع شرط، اور یہ شرط ماقبل کے امر کو دیکھتے ہوئے بنا لی جاتی ہے۔ کس کو دیکھتے ہوئے؟ تو گویا کلام یوں ہوا، دیکھنا میں شرط مقدر نکالوں گا، ائتنا ان تأتینا نکرم کا، ائتنا آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ان تأتینا اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے، نکرم کا ہم کیا کریں گے آپ کا۔ تو دیکھو محذوف کیا ہے؟ ان مع شرط کے بھائی، اور ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دیا کرتا ہے، اسی لیے اس تأتی اس کو بھی اس نے جزم دیا، اور نکرم اس کو بھی کیا کیا؟ جزم دیا بھائی۔ تو جواب امر اس لیے مجزوم ہوتا ہے کہ وہاں ان مع شرط کے مقدر ہوتا ہے، اور وہ ان کیا کرتا ہے؟ اس کو جزم دے دیتا ہے، یہ جزا ہوتی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا کہتے ہیں وَبِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ جَوَابِ الْأَمْرِ، کہ جملہ حالیہ جو ہے یہ قائم مقام ہے جواب امر کے، کہ یہ ہے تو جملہ حالیہ لیکن یہ کس کے درجے میں ہے؟ جواب امر کے۔ کأنہ قیل، گویا کہ یوں کہا گیا، ادی الی الفن فتصر حرہ، فانی ہونی چاہیے بھائی، میں نے ضابطہ بیان کر دیا بھائی، تصر حرہ، کیا فا ہو تو پھر فتصیر حرن ہوگا بھائی، لیکن یہاں تو یا درمیان سے گری ہے، تصر یا را سے پہلے یا تھی جزم کی وجہ سے بھائی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو تصر حرہ، ادی الی الفن تصر حرن، تو مجھے 1000 ادا کر دے، تصر حرہ تو آزاد ہو جائے گا۔ محذوف کیا نکالیں گے؟ ان تو ادی الی الفن تصر حرہ، اگر تو مجھے 1000 ادا کر دے گا تو تو آزاد ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو بعضوں نے کہا اس کو جواب امر کے درجے میں، یہ جواب امر کے درجے میں ہے، تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ تو مجھے 1000 ادا کر دے تو آزاد ہو جائے گا، یعنی ان تو ادی الی الفن، اگر تو 1000 ادا کرے گا تو تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد، لہذا ادائیگی
مقدم ہوگی اور حریت اس پر موقوف ہوگی. بھئی جواب گزر ہو گیا. بھئی اب چوتھا جواب دینے لگے ہیں. وَبِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَالُ الْأَدَاءِ. چوتھا جواب یہ کہ یہ حریت جو ہے یہ ادا کا حال ہے. یہی بات بیان ہوئی نا اوپر. ادی الیہ الفن وانت حر یا انت حر کیا ہے؟ حال ہے نا. یہی بات تو بیان کر رہے ہیں. چوتھا جواب کہ یہ حریت یہ بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَالُ الْأَدَاءِ، اور جواب دیا گیا کہ حریت جو ہے وہ ادا کا حال ہے. والحال وصف فی المعنی، اور حال جو ہوتا ہے وہ معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ وصف. جانی زید راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار. تو راکبن لفظوں کے اعتبار سے تو حال ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے زید کی کہ معلوم ہوا زید کیا تھا؟ سوار تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حریت ہے یہ ادا کا حال ہے. والحال وصف فی المعنی، اور حال جو ہوتا ہے وہ معنی کے اعتبار سے وصف ہوتا ہے. والوصف لا يتقدم علی الموصوف، تو ادا ہوا موصوف. حال کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ دیکھو، حریت کس کا حال ہے؟ ادا کا. اور حال کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ وصف کے درجے میں. تو معلوم ہوا ادا ہوا موصوف اور حریت کیا ہوئی؟ صفت ہوئی. والوصف لا يتقدم علی الموصوف، اور وصف موصوف پر مقدم نہیں ہوتا. فالحریت لا تتقدم علی الادا، لہذا حریت بھی ادا پر مقدم نہیں ہوگی. بھائی ادا ہوگی تو حریت آئے گی، کیونکہ ادا ہے موصوف اور حریت کیا ہے؟ اس کی صفت. اور موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. تو ادا پہلے آئے گی، حریت اس کے بعد آئے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن اس پر پھر اشکال ہوتا ہے. بھائی اشکال یہ کہ ادا یہ حال جو ہے، حال یہ عامل کی صفت نہیں ہوتا، بلکہ ذوالحال کی صفت ہوتا ہے. جانی زید راکبن، جانی زید یہ راکب یہ زید کی صفت ہے، مجیعت کی صفت نہیں ہے. مجیعت کے لیے قید تو ہے، لیکن اس کی صفت یہ کس کی صفت ہے؟ زید کی. تو لہذا یہاں پر بھی آپ نے کہا کہ ادا ہے موصوف اور حریت ہے اس کی صفت. بھائی نہیں، ادا نہیں موصوف، وہ مؤدی، وہ ادا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ موصوف ہے، اور حریت کیا ہوگی؟ اس کی صفت ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو اس پر یہ اشکال ہوا کہ آپ نے اس کو ادا کی صفت بنایا، حالانکہ یہ ادا کی صفت نہیں، یہ تو مؤدی کی صفت ہے. بھائی مؤدی کی، وہ آزاد ہوگا، یہ ادا تو آزاد نہیں. بھائی اشکال سمجھ میں آیا. جواب پھر دیگر علماء نے دیا، صاحب توضیح وغیرہ نے. وہی ضابطہ جو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ بھائی حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. اشکال کیا ہوا تھا جس کے ہم جوابات دے رہے ہیں؟ کہ ادا موقوف ہو رہی تھی حریت پر. حریت ہے تو ادائیگی ہوگی. معلوم ہوا حریت پہلے آ رہی تھی، حالانکہ حریت کو پہلے نہیں لانا. سمجھ میں آیا؟ تو ادا کس پر موقوف ہو رہی تھی؟ حریت پر. تو لہذا حریت مقدم ہو رہی تھی، ادا مؤخر. حالانکہ ایسا نہیں، ادا پہلے ہونی چاہیے، حریت اس کے بعد ہونی. تو جواب بھائی ایک یہ انہوں نے چوتھا جواب دیا، لیکن میں نے بتایا کہ یہ ادا کی صفت نہیں حریت، بلکہ یہ تو مؤدی کی صفت ہے. تو بعض علماء نے اور جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. جاءنی زید راکبن، عامل ذوالحال کون؟ جاء، اور حال کیا؟ راکبن. حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ یعنی مجیعت اور رکوب کا زمانہ ایک ہوگا. جس زمانے میں وہ آیا ہے اسی زمانے میں رکوب بھی ہے، اسی زمانے میں رکوب بھی ہے. لہذا یہاں پر جس زمانے میں ادائیگی ہوگی اسی زمانے میں حریت آئے گی. بھائی یعنی حریت اور ادا کا زمانہ ایک ہوگا، یعنی
حریت ادا پر مقدم نہیں ہو سکتی، کیونکہ حریت اعتراض یہی تھا نا کہ حریت کیا ہو رہی ہے، ادا پر مقدم ہو رہی ہے، حالانکہ حریت کو ادا پر مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ تو جواب دیا کہ بھئی حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، جب ان کا زمانہ ایک ہے تو حریت ادا پر مقدم نہیں ہو سکتی، بھئی اس کے ساتھ تو ہوگی، اس پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ بھئی جواب سمجھ میں آیا بھئی؟ وقد تكون لعطف الجملة هذا يصلح أن تكون على الحقيقة وإنما أخرها عن بيان الحال التي هي مجاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأتي۔ وقد تكون لعطف الجملة، اور واو کبھی کبھار عطف جملہ کے لیے ہوگا، یعنی واو کے لیے ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر کیا جائے گا۔ اچھا بھئی یہ جب واو مفرد میں عطف کے لیے آئے وہ تو اس کا حقیقی معنی تھا، اور جب واو حال کے لیے آئے تو یہ اس کا مجازی معنی تھا، اور واو اگر کبھی آتا ہے کہ ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر کیا جائے تو پھر یہ حقیقت ہوگا یا مجاز۔ مصنف و شارح آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں دونوں احتمال ہیں، یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مجاز بھی ہو سکتا ہے بھئی، حقیقت بھی اور مجاز بھی بھئی۔ دیکھیے بھئی کہتے ہیں ھذا یصلح ان تکون علی الحقیقت، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ واو کس لیے ہو، یہ واو حقیقت کے لیے ہو۔ اچھا بھئی یہ واو حقیقت کے لیے ہے تو پھر اس کو تو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا جہاں واو کا حقیقی معنی ذکر کیا تھا، واو کے حقیقی معنی کے بعد پھر مجازی معنی بیان کیا گیا اور اب پھر حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بھی تو پہلے والی حقیقی معنی کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا، اس کو مؤخر کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَخَّرَهَا عَنْ بَيَانِ الْحَالِ الَّتِي هِيَ مَجَازٌ، اور اس کو مؤخر کیا حال کے بیان سے، وہ حال الَّتِي هِيَ مَجَازٌ جو کہ مجاز ہے۔ کیوں مؤخر کیا؟ لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمِثَالُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي، تاکہ متفرع ہو اس پر وہ مثال المختلف فیہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے، عَلَى مَا سَيَأْتِي بنا پر اس کے جو عنقریب آ جائے گی۔ کہتے ہیں بھئی اس کو دراصل اس لیے واقعی اس کا مقام تو مقدمی تھا لیکن اس کو اس لیے مؤخر کر دیا تاکہ آگے ایک مثال ہے جس کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے، تاکہ اس مثال کو اس پر متفرع کرتے ہوئے بعد میں ذکر کر دیں بھئی، اس لیے اس کو مؤخر کر دیا تاکہ اسی پر پھر کس کی تفریق کر دیں، مثال کی بھی تفریق کریں بھئی۔ وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ لِلْمَجَازِ، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے یہ واو کہ یہ کس لیے ہو، بھئی حقیقت کا بھی احتمال اور مجاز کا بھی احتمال۔ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمُشَارَكَةُ، بھئی واو کا اصل معنی کیا تھا، عطف کے لیے، اور عطف کا کیا فائدہ ہوتا تھا وہاں، مشارکت آتی تھی، کیا آتی تھی، مشارکت۔ جاءنی زید و عمر، دیکھو زید اور عمر دونوں مجیعت میں شریک ہیں، یہ شریک ہونے کا فائدہ کس نے دیا، واو نے، تو یہ عطف مفرد کے اندر تھا۔ تو کہتے ہیں یہ یہاں اس میں مجاز کا بھی احتمال ہے، لِأَنَّ أَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي الْحُكْمِ، اس لیے کیونکہ اصل عطف کے اندر وہ مشارکت کا ہونا ہے حکم کے اندر، حکم کے اندر کیا ہو، مشارکت۔ جانی زید و عمر، زید پر کیا حکم لگایا گیا، مجیت کا، یہی حکم کس پر لگایا گیا ہے، عمر پر بھی لگایا گیا ہے، تو اس حکم کے اندر دونوں شریک ہیں۔ تو اصل بھی عطف کے اندر یہی ہے کہ وہ مشارکت ہونی چاہیے حکم کے اندر، لم یوجد ہا ہونا، اور وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ میں کہتا ہوں جانی زید و ذهب عمر، جانی زید و ذهب عمر، دیکھو زید کے لیے مجیعت ثابت اور عمر کے لیے ذہاب ثابت ہے، تو حالانکہ
حکم دونوں کا حکم الگ الگ. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, حکم کے اندر دونوں کی مشارکت ہونی چاہیے تھی. بھئی عطف کا تو فائدہ یہ ہوتا ہے, مجیت جیسے زید کے لیے ثابت اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہونی چاہیے, یا ذہاب جیسے عمر کے لیے ثابت اسی طرح کس کے لیے ہونا چاہیے, زید کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا, تب مشارکت آتی. یہاں کوئی مشارکت آئی, دونوں کا حکم الگ الگ ہے بھائی, تو یہاں مشارکت کہتے ہیں اس لیے کہ عطف کے اندر تو مشارکت فی الحکم ہے, لم یوجد ہا ہونا, اور وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی جب جملے کا جملے پر عطف کیا جائے. وَإِنَّمَا هِيَ فِي مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ وَالْوُقُوعِ, اور یہاں جو مشارکت ہے وہ صرف ثبوت اور وقوع کے اندر ہے. کس کے اندر؟ اصل تو یہ ہے کہ حکم کے اندر مشارکت ہونی چاہیے. جانی زید و عمر دونوں مجیت میں شریک ہیں, دونوں پر مجیت کا حکم لگ رہا ہے, تو یہاں پر یہ حکم کے اندر مشارکت نہیں جب دو الگ جملوں کا عطف ایک دوسرے پر ہو. جانی زید و ذہب عمر, تو یہاں مجیت یا ذہاب میں دونوں میں کسی کی شرکت نہیں. بھائی مجیت صرف زید کے لیے ہے اور ذہاب صرف عمر کے لیے ہے. ہاں یہاں شرکت ہے تو, لیکن شرکت صرف ثبوت کے اندر ہے اور وقوع کے اندر ہے. ثبوت یعنی جیسے پہلے جملے میں زید کے لیے مجیت کا ثبوت ہے بعینہ, اسی طرح دوسرے جملے میں عمر کے لیے ذہاب کا ثبوت ہے. تو دونوں کے اندر ثبوت آیا, اس اعتبار سے مشارکت ہے دونوں کے اندر. یا جیسے پہلے جملے کے اندر زید کے لیے مجیت کا وقوع ہے, دوسرے جملے میں عمر کے لیے ذہاب کا وقوع ہے, تو وقوع کے اعتبار سے یہ دونوں میں کیا آ گئی؟ مشارکت. تو اصل تو مشارکت حکم میں ہونی چاہیے تھی, یہاں بھی البتہ مشارکت تو ہے, لیکن صرف کس چیز میں ہے؟ ثبوت اور وقوع میں, یعنی دونوں جملوں کا مضمون ثابت ہے, دونوں جملوں کا مضمون واقع ہے. تو لہذا جب حکم کے اندر مشارکت نہیں تو لہذا یہ اس کا مجازی معنی ہوا. عطف جملہ علی جملہ کے اندر جو واو آتا ہے یہ کیا ہوا؟ مجاز ہوا. حقیقی معنی تو کیا تھا؟ مشارکت کس میں ہونی چاہیے تھی؟ حکم کے اندر, اور حکم کے اندر یہاں مشارکت موجود نہیں. جی تو یہ دیکھیے, اب دوبارہ اس کو دیکھ لیں, یہ مجاز ہونے کی دلیل ذکر کی انہوں نے. بھائی وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ لِلْمَجَازِ, اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واو جو ہے مجاز کے لیے ہو. لِأَنَّ أَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي الْحُكْمِ, اس لیے کیونکہ عطف کے اندر اصل جو ہے وہ مشارکت فی الحکم ہے. لم یوجد ہا ہونا, اور یہاں وہ نہیں پائی گئی. وَإِنَّمَا هِيَ فِي مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ وَالْوُقُوعِ, ہی ضمیر مشارکت کو راجع ہے, اور یہ جو مشارکت ہے یہ صرف محض ثبوت اور وقوع کے اندر ہے یہاں دونوں جملوں میں. فلا تجب به المشارکۃ فی الخبر, فلا تجب به ای فلا تثبت به المشارکۃ فی الخبر, پس اس کے لیے مشارکت فی الخبر ثابت نہ ہوگی. جب ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر واو کے ذریعے کیا جائے تو خبر کے اندر مشارکت ثابت نہیں. میں کہتا ہوں زید کاتب وعمر شاعر, تو زید کے لیے خبر کیا؟ کاتب, اور عمر کے لیے خبر کیا؟ شاعر. اور تو یہاں پر کسی خبر میں دونوں کی شرکت ثابت ہے. کاتب ہونا صرف زید کے لیے ہے, عمر کے لیے نہیں, دیکھو اس میں بھی مشارکت نہیں. اور شاعر ہونا صرف عمر کے لیے ہے, زید کے لیے نہیں, تو کسی خبر میں بھی مشارکت نہیں. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ عطف جملہ کے لیے آئے فلا تجب به المشارکۃ فی الخبر ای فلا تثبت به المشارکۃ, تو یہ ثابت نہیں ہوگی مشارکت خبر کے اندر. کقولہ, جیسے کسی شخص کا یہ قول کہ خامن جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے ہذہ طالق ثلاثا وہذہ طالق, دیکھو دو جملے لے کر آیا اور درمیان میں واو لے کر آیا. ایک شخص ہے, اس نے اپنی دو بیویوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک کی طرف پہلے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہذہ طالق ثلاثا وہذہ طالق, دوسری کی طرف اشارہ کیا. تو اب یہ واو لے کر آیا, دیکھیے ایک خبر کے اندر مشارکت نہیں ہوگی. ایک پہلی جس کی طرف اشارہ کیا اس کے لیے کیا خبر لایا؟ طالق ثلاثا, لہذا صرف اسی کے 3 طلاقیں ہوں گی, دوسری کو 3 نہیں. دوسری کے لیے کیا لے کر آیا؟ ہذہ طالق لے کر آیا, تو دوسری کو صرف
ایک ہوگی، پہلی کو ایک نہیں، اس کے لیے تو کیا لایا تھا 3 تو 3 بھائی، تو دیکھو خبر کے اندر مشارکت نہیں، تو کہتے ہیں تو فتطلق الثانیہ تو طلاق ہو جائے گی دوسری بیوی کو واحدتاً فقط صرف ایک ہی، لأن كل من الجملتين تامۃ، اس لیے کہ دونوں جملوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ تام ہے، پورا ہے، لا يفتقر احداهما الى الاخرى، دونوں جملوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، والعطف ليس الا لمجرد سیاقۃ الکلام، اور عطف جو ہے وہ نہیں ہے مگر محض کلام کے تسلسل کے لیے، سیاقت وہ سوق کلام، سوق کے معنی میں ہے یعنی تسلسل، کلام کے چلاؤ کے، عطف جو ہے صرف کلام کے چلاؤ کے لیے ہے، تسلسل کے لیے ہے، ربط دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، ہر ایک جملے کی خبر الگ ہے، دونوں میں خبروں کے اندر مشارکت نہیں ہے بھائی۔ وَقَذَا فِي قَوْلِهَا طَلِّقْنِي وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اور اسی طرح کی بیوی کے اس قول کے اندر ایک عورت ہے، اس نے اپنے خاوند سے کہا طلقنی، تو مجھے طلاق دے دے، وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اور تیرے لیے تو 1000 درہم ہیں، طلقنی ایک جملہ کہا، وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ یہ دوسرا جملہ کہا، اور درمیان میں واو لے کر آئی، تو یاد رکھیے امام صاحب کے نزدیک خاوند نے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی پر کوئی مال واجب نہیں ہوگا۔ طلقنی ولکا، توجہ سے سننا، طلقنی ولکا الف، خاوند نے طلاق دے دی اور پھر وہ کہتا ہے بھائی تم نے مجھے کیا کہا تھا، وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، تیرے لیے 1000 دینار ہے، اب لاؤ مجھے وہ پیسے 1000 دینار دو۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، بیوی پر کچھ بھی واجب نہیں، کیونکہ یہ وَلَكَ طلقنی اس میں طلاق کا مطالبہ ہے، اور وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ اس کے اندر یہ کوئی وعدے والے لفظ تو نہیں ہے، تمہارے پاس 1000، تمہارے لیے 1000 درہم ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پر ہیں یا میں ادا کروں گی، یہ لفظ تو اس نے نہیں کہے، تو لہذا یہ کوئی وعدے والے لفظ ہیں نہیں، اگر وعدے والے لفظ ہوتے کہ میں دوں گی پھر تو اس پر واجب ہو جاتے، اور منت والے بھی نہیں ہے کہ مجھ پر، منت والے لفظ کہ مجھ پر ایک آدمی کیا کہتا ہے، مجھ پر مثلا یہ نفل واجب ہیں، مجھ پر اتنے پیسے واجب ہیں، تو اگر یہ منت والا لفظ اس سے اعلیٰ وغیرہ کے ساتھ کہتی کہ مجھ پر تمہارے لیے 1000 درہم واجب ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی پیسے واجب ہونے تھے، لیکن اس نے تو کیا کہا ہے، وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، نہ یہ وعدے کے لفظ نہ یہ منت والے لفظ، لہذا عورت پر کوئی پیسہ واجب نہیں ہوگا۔ اور دلیل اس میں بناتے ہیں طلاق کے اصل کو، بھئی طلاق میں اصل کیا ہے، پیسوں کے بدلے ہوتی ہے یا بغیر پیسوں کے؟ کبھی کبھار پیسے آ جاتے ہیں اور اس کو پھر خلا کہتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں، وہ تو عارض کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اصل طلاق کے اندر کیا ہے، وہ بغیر کسی عوض اور بدل کے ہوتی ہے، معزز آدمی اس کے عوض پیسے لینا کبھی گوارا نہیں کرتا، وہ نہیں لے گا کبھی بھی پیسے بھائی، سمجھ؟ تو طلاق میں اصل کیا ہے، وہ بغیر مال کے ہو، لہذا یہاں پر بھی طلاق ہے اور وہ لفظ جو ہے کوئی وعدے اور منت والے بھی نہیں، تو طلاق کی اصل پر عمل کریں گے اور یہ طلاق بلا عوض کے ہو جائے گی، اور طلاق بلا عوض کے ہو جائے گی بھائی، ہاں بیوی پر کچھ بھی مال واجب نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ جو کہا نا بیوی نے وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، بھائی یہ کیا پھر لغو چلا گیا؟ کہتے ہیں بھائی یہ تو بیوی نے گویا ویسے ایک خبر دے دی کہ بھائی تمہارے پاس تو 1000 درہم موجود ہیں، تمہیں میری کیا حاجت ہے، تم تو اور بھی جب چاہو نکاح کر سکتے ہو، تمہارے پاس تو 1000 درہم موجود ہیں، یہ تو ویسے ایک خبر دے دی اس نے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس واو کو کس پر محمول کرتے ہیں امام صاحب؟ عطف پر محمول کرتے ہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی،
وَقَذَا فِي قَوْلِهَا، اور اسی طرح بیوی کے اس قول کے اندر طَلِّقْنِي وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا طَلَّقَهَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ، یہاں تک کہ اگر خامن نے اس کو طلاق دے دی تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی للزوج علیہا، خامن کے لیے اس بیوی پر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن قولها، اسی کہ عورت کا قول جو ہے وَلَكَ أَلْفٌ، یہ جو قول ہے معطوف علی ما سبق، یہ معطوف ہے ما سبق پر، ولیس للحال، اور یہ حال کے لیے نہیں ہے۔ بھائی حال کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ بعین ہی اوپر والی جیسی مثال ہے، ادی الیہ الفا، ما قبل میں امر تھا اور ما بعد میں تھا وانت حر، یہ بعد میں جملہ خبریہ تھا، یہاں بھی وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ما بعد میں جملہ خبریہ ہے، تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْحَالِ، یہ حال کے لیے نہیں ہوگا جیسے کہ اوپر تھا، حَتَّى يَكُونَ شَرْطًا، یہاں تک یہ شرط ہو جائے، کیوں؟ لِأَنَّ أَصْلَ الطَّلَاقِ أَن يَكُونَ بِلَا مَالٍ، اس لیے کیونکہ طلاق میں طلاق کی اصل کیا ہے کہ وہ بغیر مال کے ہو، یہ اس کو دلیل بناتے ہیں امام صاحب بھائی یہاں پر، اس وجہ سے کہ طلاق میں اصل جو ہے بغیر مال کے ہونا ہے تو اس کو اصل پر ہی ہم رکھیں گے، لِأَنَّهُ إِن ذُكِرَ الْمَالُ سُمِّيَ خُلْعًا، اس لیے کیونکہ اگر مال کو ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں، وَيَصِيرُ يَمِينًا مِنْ جَانِبِهِ، اور یہ یمین بن جاتی ہے خامن کی جانب سے، کس کی جانب سے؟ خامن کی جانب سے یمین بن جاتی ہے، یعنی خامن یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے 1000 دے دے تو پھر میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ طلاق دیتا ہوں، تو یہ شرط جو ہے شرط جزا کے درجے میں، اور شرط اور جزا آپ جانتے ہیں یہ یمین کی طرح ہیں۔ وَلَيْسَ أَيْضًا مِنْ صِيغِ الْوَعْدِ وَالنَّذْرِ، اور یہ وعدے اور منت کے صیغوں میں سے بھی نہیں ہے، حَتَّى يَلْزَمَ عَلَيْهَا وَفَاؤُهُ، یہاں تک کہ اس عورت پر اس کا پورا کرنا ضروری ہو، وعدے کے لفظ بھی نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ادا کروں گی، کوئی وعدہ نہیں کیا، منت والے لفظ بھی نہیں ہے کہ مجھ پر واجب ہیں 1000 درہم، یہ بھی اس نے نہیں کہا، تو اگر یہ لفظ ہوتے تو پھر اس پر اس کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا، لیکن یہ تو نہ وعدے کے الفاظ ہیں نہ منت کے، حتی یلزم علیہا وفاؤہا، یہاں تک کہ اس پر اس کو پورا کرنا لازم ہوتا، فکان لغوا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، یعنی لغو ہو جائے گا بئی اعتبار کہ عورت پر پیسے واجب نہیں ہوں گے، وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اس کی بات چل رہی ہے، یہ لغو ہو جائے گا۔ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ، اور اس کے لغو ہونے میں تأمل ہے بھائی، کیا ہے؟ تأمل ہے، اشکال ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں بھی صورت بالکل اوپر جیسی بن رہی تھی، ما قبل میں امر ما بعد میں خبر، اور لیکن یہاں پر امام صاحب نے کس کو دلیل بنایا کہ طلاق کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ بغیر عوض کے ہو۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کہتا ہے، مثلا کہتا ہے دوسرے سے احمل هذا المتاع من هذا الموضع الى ذلك الموضع ولك 1000 درہم، کیا کہتا ہے؟ احمل هذا المتاع، اٹھاؤ یہ سامان، من هذا الموضع الى ذلك الموضع، اس جگہ سے اس جگہ تک، وَلَكَ 1000 درہم، اور تیرے لیے 1000 درہم ہیں۔ دیکھو بعینی ہی وہی صورت ہے جو ابھی مسئلہ ذکر ہوا، ما قبل میں امر ہے احمل هذا المتاع، اور ما بعد میں کیا ہے؟ وَلَكَ 1000 درہم، 1000 مثال دے رہا ہوں، تھوڑے سے کر لیں آپ، تو تیرے لیے 1000 درہم، تو اس صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں وَلَكَ 1000 درہم، اس کو کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے، یہ قید بنے گا، اور وہ سامان اگر اٹھا کر لے گیا تو پھر اس کہنے والے کو 1000 درہم دینا پڑیں گے۔ اعتراض سمجھ میں آیا کہ بھائی یہاں پر بھی تو آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی عینی ہی بالکل اسی کی طرح مثال ہے، لیکن اس میں آپ اے امام صاحب آپ نے یہ کہا کہ طلقنی وَلَكَ 1000 درہم، یہاں واو کو عطف کے لیے بناؤ، حال کے لیے نہ بناؤ، اور بعین ہی اسی جیسی ایک اور مثال ہے احمل وَلَكَ 1000 درہم، وہاں واو کو آپ کس لیے بناتے ہیں؟ حال کے لیے۔ تو جواب یہ مولانا، جواب امام صاحب کی طرف سے ان پر اشکال ہوتا تھا، تو جواب یہ کہ بھائی یہ جو مسئلہ ذکر ہوا یہ ہے طلاق والا،
اور وہ جو مسئلہ ذکر ہوا وہ ہے اجارے والا، اور طلاق میں اصل ہے کہ وہ بغیر مال کے ہو، اور اجارے میں کیا ہے، اس میں تو مال ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، تو ایک کو دوسرے پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، وہاں اس لیے مال آئے گا بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں انہا للحال، یہ واو کس لیے ہوگا؟ حال کے لیے ہوگا، فیصیر شرطن، تو یہ شرط ہو جائے گا، وبدلا، اور بدل ہوگا اس کا، فیجب الالف، تو عورت پر 1000 واجب ہو جائیں گے، وہ واو کو حال کے لیے بناتے ہیں، یعنی ان عندہما هذه الواو لیست للعطف، یعنی صاحبین کے نزدیک یہ واو عطف کے لیے نہیں ہے، کما کانت عنده، جیسے کہ یہ واو امام صاحب کے نزدیک تھا عطف کے لیے، بل للحال، بلکہ یہ ان صاحبین کے نزدیک حال کے لیے ہے، والحال فی معنی الشرط، اور حال جو ہے وہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، للعامل، عامل کے لیے، عامل ذوالحال کے لیے، فیصیر کانہا قالت، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس عورت نے یوں کہا ہو، طلقنی والحال ان لک الفا علی، کہ طلاق دے دے اس حال میں کہ تیرے لیے 1000 ہوں مجھ پر، فلما قال طلقت، تو اور پس جب خاوند نے کہہ دیا طلقت، میں نے تجھے طلاق دے دی، کان تقدیرہ طلقت بذالک شرطی، تو تقدیر کلام کیا ہو جائے گی؟ گویا کہ اس نے کیا کہا؟ طلقت بذالک شرطی، میں نے تمہیں اس شرط پر طلاق دے دی، فکان معاوضۃ فی معنی الخلع، تو یہ معاوضہ ہوا خلا کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ خلا کے معنی میں ہوا، طلاق کے بدلے پیسے آ رہے ہیں نا، اور خلا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پیسے آتے ہیں، عوض آتا ہے، تو یہ خلا کے معنی میں ہوا، یہ نہیں کہا یہ خلا ہوا، بلکہ یہ کیا کہا؟ ایک یاد رکھو بھائی، ایک ہے خلا، ایک ہے طلاق علی عوض، پیسے لے کر طلاق دینا، یہ اس کو خلا نہیں کہتے، یہ ہے طلاق علی عوض، اور ایک خلا، خلا میں طلاق خاوند زبان سے نہیں کہتا، اگر زبان سے طلاق کہے تو پھر وہ طلاق علی عوض کہلائے گی، خلا نہیں کہلائے گا۔ خلا یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے مثلا کہ بھائی 1,00,000 روپیہ مجھ سے لے لو اور خلا کر لو میرے ساتھ، خاوند کہتا ہے قبول ہے، بس ہو گیا، طلاق نہیں کہی اس نے، خاوند نے صرف کیا کیا؟ قبول ہے۔ اگر یہیں پر وہ یہ کہہ دیتا ہاں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 1,00,000 روپے کے بدلے، تو پھر یہ اس کو خلا نہ کہتے، کیا کہتے؟ طلاق علی عوض کہتے، تو دونوں میں یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا۔ یا دوسری صورت، بیوی نے کہا بھائی مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، خاوند نے کہا مجھے قبول ہے، بس یہ کیا ہو گیا؟ خلا ہو گیا، مجھے منظور ہے، یہ ٹھیک ہے، بس ان صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ خلا۔ تو خلا میں وہ زبان سے طلاق نہیں کہتا، تو ہے البتہ دونوں ایک جیسی چیزیں، خلا کی صورت میں بھی طلاق بائن آتی ہے، اور طلاق علی عوض میں بھی کون سی طلاق آتی ہے؟ طلاق بائن، اس لیے کیونکہ پیسے دینے کا مقصد کیا ہے؟ خاوند سے جان کا چھڑوانا، اور اگر طلاق رجعی ہو اس میں جان چھوٹی، اس میں تو جان نہیں چھوٹی، وہ تو خاوند رجوع کر سکتا ہے اس میں، لہٰذا یہاں جب طلاق آئے گی تو کون سی آئے گی؟ طلاق بائن آئے گی بھائی، اسی لیے کہا فکان معاوضۃ فی معنی الخلع، تو یہ جو ہے یہ معاوضہ ہوا خلا کے معنی میں، فیجب الالف، تو عورت پر کیا واجب ہو جائیں گے؟ 1000 صاحبین کے نزدیک، ویکون الطلاق بائنا، اور طلاق کون سی ہوگی؟ بائن ہوگی، کیونکہ عوض کے بدلے میں جو طلاق آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ بائن ہوتی ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔